ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ہجرت کا واقعہ ذکر کر دیا تھا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکل وقت میں جب پورے مکہ والے مخالف تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کندھوں پہ سوار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور کے اندر 3 دن قیام فرمایا۔ کل کے درس میں اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں اور اگلے کچھ 2-4 رکوع جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان رکوعات کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا ہے۔ غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ گرمی کا زمانہ تھا، کھیتیاں وغیرہ پھل باغات پکے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سارے نکلو، اور یہ اصول ہے کہ جب امیر کی طرف سے عام اعلان ہو جائے جہاد کے لیے تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا۔ جہاد فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ پھر والدین سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر آدمی کے لیے نکلنا فرض ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض عین ہر انسان کے ذمے پر فرض ہو اسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ اگر جماعت میں سے کچھ لوگ ایک فرض کو ادا کر لیں اور پھر باقی سب سے وہ فرض گر جائے، اسے فرض کفایہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ جنازہ فرض کفایہ ہے اور نماز فرض عین ہے۔ اگر امیر کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے نکلو، پھر سب لوگوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ ان حالات کے اندر والدین سے اجازت لینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، جہاد کے لیے ہر انسان کے لیے نکلنا فرض ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ غزوہ تبوک، جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ مدینہ طیبہ سے تقریباً وہ 1000 میل کے فاصلے پر وہ علاقہ ہے، ملک شام کے بالکل قریب ہے۔ وہاں پر جو جگہ ہے اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا آخری غزوہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا تھا کہ سارے کے سارے نکلو، جیسا کہ ان آیات میں ابھی ذکر کیا جائے گا۔ یہی وہ غزوہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس غزوہ تبوک کے لیے مال جمع کرنا ہے، لہٰذا تم مال دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی طاقت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال جمع کرایا، چندہ جمع کرایا۔ ہمارے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے، جب آپ نے اس غزوہ کے لیے چندہ اکٹھا کیا تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں 100 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے 100 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے اس غزوہ کے لیے دیتا ہوں۔ اتنی بڑی قربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ اعلان فرمایا کہ ایک مرتبہ جب حضرت عثمان نے کہا کہ 100 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے دیتا ہوں، تو آپ نے پھر دوبارہ اعلان فرمایا کہ بھائی غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے، مسلمانوں پیسے جمع کرواؤ، چندہ اکٹھا کرو۔ جب دوبارہ اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کیا فرمایا کہ میں 200 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے دیتا ہوں۔ یہ دوسری مرتبہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا تیسری بار، مسلمانوں پیسے نہیں ہے، مال جمع کرو، چندہ جمع کرو اور جہاد کے لیے جانا ہے، غزوہ تبوک پہ جانا ہے، لمبا سفر ہے۔ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اعلان فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں 300 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے دیتا ہوں اور 1000 جو ہے دراہم بھی دیتا ہوں۔ یہ اعلان فرمایا۔
فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب علماء نے یہاں پہ دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پہلے اعلان میں 100 اونٹ لیے جائیں، دوسرے اعلان میں 200 لیے جائیں اور تیسرے اعلان میں کیا ہے بھئی 300 لیے جائیں، تو فرمایا اس اعتبار سے یہ 600 اونٹ بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے کتنے بنتے ہیں؟ 600 اونٹ۔ گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 600 اونٹوں کو اعلان فرمایا ہے، یعنی 100 پچھلا پہلا اور کیا ہے 200 اگلے اور 300 کیا ہے بھئی اگلے، 600 اونٹ اس طریقے سے بنتے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر بار اس اعلان کے اوپر کھڑے ہوئے اور اس بات کا ذکر فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمایا کہ عثمان اگر آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے پھر بھی تو جنت میں ضرور جائے گا، آج کے بعد تو کوئی یہ عمل نہ بھی کرے تو پھر بھی کیا ہے بھی جنت میں ضرور جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی وہ شخصیت ہیں، بلکہ دنیا کے اندر تاریخ میں ایک صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اور آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ یکے بعد دیگرے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ بہت بڑے فضائل ہیں ان صحابہ اکرام کے، لیکن کیا کیا جائے، دشمن نے سب سے زیادہ انہی کو نشانہ بنایا ہے جنہوں نے اسلام کے اندر سب سے زیادہ قربانی دی ہے۔ حضرت ابو بکر نے سب سے زیادہ قربانی دی، حضرت عمر فاروق نے سب سے زیادہ قربانی دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ قربانی دی۔ دشمن نے انہی لوگوں کو نشانہ بنایا ہے اور انہی لوگوں پر طعن و تشنیع کو کسا ہے جنہوں نے اسلام کی ابتدا میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ بہرحال یہی وہ غزوہ ہے، غزوہ تبوک، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سخاوت کے اوپر بہت زیادہ مال جو ہے اسلام کے بارے کے اندر لٹایا اور اللہ کے نبی کے حکم پر لبیک کہا، اور سارا کے سارا سامان حضرت عثمان غنی کی طرف سے اتنا بھاری جو ہے سامان، آپ اندازہ لگائیں، حضور خوش ہوئے اور کیا فرمایا، عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی کہاں جائے گا بھائی، جنت کے اندر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہی باتوں کو ذکر فرمایا ہے، لیکن ساتھ منافقین بھی مدینہ طیبہ میں کچھ تھے، اور جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرما دیا کہ سب نے نکلنا ہے بھائی، کوئی بھی نہ رہے، تو اب منافقین طرح طرح کے بہانے لگا کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ علماء نے لکھا ہے ایک شخص آیا، منافق تھا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی جانے کے لیے تو بالکل تیار ہوں، لیکن کیا کروں، والدہ جو ہے بیمار ہے اور کوئی اس کی تیمانداری نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، شفیق تھے، آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میرا غلام بھاگ گیا، پیچھے کھیتیاں بھی پکی ہوئی ہیں اور بچے بھی چھوٹے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو غلام تھا وہ بھاگ گیا، گھر چھوڑ کے چلا گیا، اب پیچھے ان کے خیال کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اجازت فرما دی۔ طرح طرح کے بہانے منافقین لگانے لگے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نرم دلی پر ان کو کیا کر دی، اجازت دے دی کہ چلو تم نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ آپ نے اجازت نہیں دینی تھی، آج ہی تو پتہ چلنا تھا کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، جب تک کہ الگ الگ نہ ہو جاتے اس وقت تک اجازت نہیں دینی تھی۔ اس بات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اس حال میں کہ ہلکے پھلکے ہو یا بوجھل ہو۔ خفاف خفیف سے ہے، خفیف کا معنی ہے ہلکا پھلکا، ثقال ثقیل سے ہے، ثقیل کا معنی کیا ہے بھئی وزنی۔ علماء نے اس کی 2-3 تعبیریں فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے خفاف سے مراد ہے غریب لوگ اور ثقال سے مراد کیا ہے، امیر لوگ، کیونکہ غریب آدمی جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا بھئی جہاد کے لیے جانا ہے، اب غریب آدمی کیا ہے، ایک چادر اپنے کندھے پہ ڈالے گا، ایک تلوار ہاتھ میں لے کر چل پڑے گا، اور جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ ذرا وزنی ہوتا ہے۔ وزنی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، طبیعت، اس کی خواہشات اور یہ ساری کی ساری ضروریات جو ہوتی ہیں اس کو وہ سارا سامان اٹھانا پڑتا ہے، اسی لیے امیر آدمی کو کیا کہہ دیا گیا، ثقیل، اور غریب آدمی کو کیا کہہ دیا گیا، خفیف، کہ چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے، سارے کے سارے کیا ہیں بھی جہاد کے لیے نکلیں۔ ایک تعبیر علماء نے یہ فرمائی ہے کہ خفیف سے مراد وہ ہے جو صحت مند، اور ثقیل سے مراد وہ ہے جو بیمار، کیونکہ جو صحت مند آدمی ہوتا ہے وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، جہاں جس وقت چاہے چل پڑتا ہے، اور جو بیمار آدمی ہوتا ہے اس کے لیے ذرا مشقت ہوتی ہے، چلنے کے لیے، دوائی اٹھانے کے لیے، اپنی خیال رکھنے کے لیے وہ ذرا اپنے آپ کو بوجھل سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ
پہ اسی بات کو ذکر فرمایا ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے بیمار ہو، سارے کے سارے نکلے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اس حال میں کہ ہلکے پھلکے ہو یا کیا ہو بھائی، بوجھل۔ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ آگے فرمایا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں۔ اب جہاد کی دو قسمیں ذکر فرما دی کہ اس جو غزوہ ہے اس کے اندر مال بھی لگانا ہے اور جان بھی لگانی ہے، مال بھی لگانا ہے اور جان بھی لگانی ہے۔ صحابہ اکرام نے جان بھی لگائی ہے اور مال بھی لگایا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ حضرات کو حضرت عثمان غنی کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے مجاہد جو ہے اس کے ساتھ تعاون کیا، اس کو سامان خرید کر دیا، فرمایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، جتنا مجاہد کو ملتا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ مالی تعاون کرنے والے کو کیا ملتا ہے بھائی، ثواب۔ اور علماء نے انہی آیات کے تحت یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو آدمی کسی حافظ قرآن یا کسی عالم کو یا کسی بھی دیندار کو تعاون کرتا ہے تو جتنا اجر پڑھنے پڑھانے کا اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، فرمایا اتنا ہی اجر کس کو ملتا ہے بھائی، معاونین کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو ذکر فرمایا ہے، مال کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے اللہ کے راستہ میں، اور فرمایا جان کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے اللہ کے راستہ میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ جب اللہ تعالیٰ علیم ذات ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہاد میں بہتری ہے، اگر تم جانو تو پھر ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے بھائی، بہتری ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے۔ آگے فرمایا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر وہ جلدی حاصل ہونے والا سامان ہوتا، وسفرا قاصدا، اور درمیانہ سفر ہوتا، لتبعوک، تو یہ لوگ آپ کی پیروی کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر کیا ہے بھائی جلد حاصل ہونے والا سامان، کیا مطلب اگر مال غنیمت حاصل ہونے والا ہوتا اور سفر کیا ہوتا، قریب کا ہوتا، تو یہ منافقین سارے کے سارے آپ کے ساتھ چل پڑتے، یہ آپ کے ساتھ کیا ہے بھائی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے، کیونکہ انہیں مال کا لالچ ہوتا کہ ہمیں وہاں جا کے کیا ملنا ہے بھائی، مال ملنا ہے۔ لیکن سفر تبوک کا بہت لمبا تھا، گرمی کا زمانہ تھا، منافقین نے مخلص مسلمانوں کو بھی کیا ہے بھائی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی اور ان کو روکنے کی کوشش کی، کیا کہنے لگے گرمی بہت ہے کیسے جائیں گے، حتیٰ کہ علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی سخت گرمی تھی کہ بعض جو ہیں صحابہ اکرام گرمی کی وجہ سے گر پڑے اور آواز لگائی کیا کسی کے پاس پانی ہے، کسی کے پاس بھی پانی موجود نہیں تھا۔ اتنے سخت حالات کے اندر صحابہ اکرام نے حضور کی جو ہے اعلان پر کیا کہا بھائی، لبیک کہا، اور گرمی سردی کو کیا کیا، برداشت کیا۔ ارشاد فرمایا وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن ان کے اوپر یہ مسافت لمبی ہو گئی، سفر لمبا ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اب انہی منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا، اگر ہم طاقت رکھتے البتہ ضرور نکلتے تمہارے ساتھ۔ اب تمہارے پاس آئیں گے اور آ کر کیا کریں گے بھائی، قسمیں اٹھائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ لوگ، قسمیں اٹھائی کہ اگر ہماری طاقت ہوتی تو کیا ہے بھائی ہم ضرور جاتے، جیسا کہ آج کل بھی اس قسم کے منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہماری جان ہوتی تو ہم ضرور دیتے، ہماری طاقت ہوتی تو ہم یہ ضرور کرتے۔ اس قسم کے ہیلے بہانے منافقین نے کیے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ معلوم بھی ہو گیا کہ کون سا عذر قابل قبول ہے اور کون سا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ عذر قابل قبول ہے جب آدمی مکمل تیاری کر کے آئے پھر کوئی عذر پیش آ جائے، وہ عذر تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور آدمی تیاری ہی نہ کرے پھر آ کر کہتے کہ میری تو فلاں مجبوری ہے، پھر وہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے کہ ایک آدمی صبح کی نماز کے لیے کسی کو کہہ کر سوتا ہے کہ مجھے اٹھا دینا، الارم لگا کے بھی سوتا ہے، اب اس نے اپنی تیاری مکمل کی ہے، اب اگر آنکھ نہیں کھلی نماز کے لیے تو اللہ کے ہاں یہ اجر جو ہے نا عذر یہ قابل قبول ہے، اللہ اس عذر کو کیا کریں گے بھی معاف فرما دیں گے۔ اب ایک آدمی جو ہے رات کو سوئی اسی نیت کے ساتھ، نہ الارم لگائے نہ کسی کو کہے کہ مجھے اس نماز کے لیے اٹھا دینا، اور نیت ہی یہ ہو کہ میں نے لیٹ اٹھنا ہے، اور پھر کہے کہ میری آنکھ نہیں کھلی میں نے نماز نہیں پڑھی، تو یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب منافقین نے نکلنے کے لیے تو بالکل تیاری نہیں کی، جب تیاری ہی نہیں کی نکلنے کے لیے بالکل، پھر آپ کے سامنے عذر آ کر پیش کرنا اللہ کے ہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم طاقت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، البتہ ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، يُهْلِكُونَ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو وہ ہلاکت میں ڈالتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا ہے بھائی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ جانتا ہے بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ لوگ کیا ہے بھائی بے شک جھوٹے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منافقین کو اپنی رحم دلی کی وجہ سے
اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے تم نہ آؤ. اب ان کے پاس ایک دلیل مل گئی. کوئی پوچھتا بھائی تم غزوہ تبوک کے لیے کیوں نہیں گئے؟ کہا کرتے تھے ہمیں حضور نے اجازت دی ہے، یا کہا کرتے تھے ہمیں حضور نے کیا دے دی بھائی، اجازت دے دی. جب ان کے پاس یہ دلیل آ گئی اب کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنا مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا تھا، ان کو اجازت نہیں دینی تھی تاکہ صاف بات واضح ہو جاتی. فرمایا عفا اللہ عنکا. اب انداز دیکھیے اللہ رب العزت کا، سب سے پہلے معافی کا اعلان فرمایا. صرف یہ نہیں کہا کہ لما اذنت، آپ نے کیوں اجازت دے دی، یوں نہیں فرمایا. سب سے پہلے کیا کہا؟ عفا اللہ عنکا، اللہ آپ سے درگزر کرے. اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کرے بھائی؟ درگزر کرے. معافی کا اعلان پہلے فرما دیا پھر تنبیہ فرمائی. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عفا اللہ کا لفظ پہلے لے کر آئے اور لما اذنتا تنبیہ کا لفظ بعد میں لے کر آئے. کیوں؟ فرمایا کہ اگر لما اذنتا تنبیہ کا لفظ پہلے لے کر آ جاتے ہو سکتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت بھی نہ ہوتا، اللہ کے پیارے نبی سے بات برداشت بھی نہ ہوتی. اس لیے پہلے معافی کا اعلان فرما دیا عفا اللہ عنکا، اللہ آپ سے درگزر کرے. لما اذنت لهم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، جب تک واضح نہ ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا، وتعلم الکاذبین، جب تک آپ جان نہ لیتے جھوٹوں کو. یعنی اس وقت تک اجازت نہیں دینی تھی جب تک کہ منافقین کا نفاق صحیح طریقے سے واضح نہ ہو جاتے. محترم دوستو بزرگوں، یہ جو واقعات ہم سنتے ہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ صحابہ اکرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں اللہ کے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے. تو ہمیں بھی ان قربانیوں کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، وقت کے ساتھ. اللہ کے راستے میں ہمیں سب لگانے چاہیے. انشاءاللہ العزیز پھر اس چیز سے اثرات بھی انسان کی زندگیوں میں آتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.